وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ آج کا خطبہ جمعہ جہاد کی اہمیت اور نان مسلمز اسلام کے دشمنوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا کیوں ضروری ہے، اس کنٹیکسٹ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج رکھنے کے باوجود، خاتم الانبیاء و رسل ہونے کے باوجود، دونوں جہانوں کا سردار ہونے کے باوجود، خاتم الانبیاء اور رسل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا بھی فرما دیا اور آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کیسے ہوئی۔ کسی بھی انسان کو آپ جیسے رتبے نہیں مل سکتے، مگر یہ شہادت والا رتبہ مل سکتا ہے۔ آج نہ تو کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی رسول بن سکتا ہے۔ نبی اور رسول تو بڑے دور کی بات، آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں کوئی بن سکتا، مگر شہید بن سکتا ہے، شہید ہونے کا رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے 3164، اور اس کے راوی ہیں سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ، جس نے اللہ سے سوال کیا، الشہادت بصدق، شہادت کا سچے دل سے، بلغہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا منازل الشہداء، شہداء کے مرتبے تک۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔ اور شہید کو، سنن نسائی کی ہی حدیث ہے 3163، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو شہادت کے وقت، اس کی روح نکلتے وقت صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ کسی چیونٹی نے کاٹا ہو۔ لہذا اگر ہم میں سے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی جہاد نہیں کر سکتا تو کم از کم اس حدیث کے بیس پر دل سے شہادت کی موت نصیب ہونے کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے۔
اس لیے کہ شہید شہادت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7530، اور راوی ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ایرانی لشکر کے ساتھ اسلامی لشکر کا میدان جنگ میں آمنا سامنا تھا تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی فوج کے کمانڈر کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تمہاری طرح موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ من قتل منا، کہ ہم میں سے جو کوئی بھی جہاد سبیل اللہ میں قتل ہوا سارا الی الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہذا ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2521، اور اس کے راوی ہیں سیدنا اسلم بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من فی الجنہ، کون کون جنت میں یقینی طور پر جائے گا؟ ڈیفینیٹلی کون کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء فی الجنہ، تمام انبیاء جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے، وشہید فی الجنہ، اور شہید بھی جنت میں ڈیفینیٹلی جائے گا، والمولود فی الجنہ، اور نومولود چھوٹا بچہ جو بلوغت کو نہ پہنچے، اس سے پہلے پہلے فوت ہو جائے، وہ بھی جنت میں جائے گا، والوعید فی الجنہ، اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ بعض اوقات مجاہد کو ایک ہی وقت میں کئی شہادتیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑائی کے دوران وہ زخمی ہو گیا اور جس بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ کے ملبے کے نیچے آ کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کو 2 شہادتیں ملیں گی۔ اسی طرح وہ زخمی حالت میں ندی عبور کر رہا ہے اور ندی میں ہی ڈوب جاتا ہے تو اس کو ڈوبنے کی بھی شہادت کا ثواب ملے گا۔ محترم سامعین و سامعات، شہادت کی موت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے ولولے اپنے جذبے تازہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2825، اور راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد، لیکن جہاد و نیت، خلوص نیت سے اب بھی ہے۔ فَإِذَا جب تمہیں جہاد کی کال دی جائے، فَانْفِرُوا، تو فوراً نکل پڑو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ اب مکہ سے مدینہ، حبشہ یا کسی اور طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اس سے پہلے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ کی طرف، شام کی طرف، ان کو ہجرت کا ثواب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے ثواب کی غرض سے آپ ہجرت نہیں کر سکتے، مگر جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ جہاد کے لیے ہجرت کرنا اب بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے پہلے تھا، اور جہاد کے لیے کم از کم نیت ضرور کرنی چاہیے۔ لہذا مجاہدین جہاد کے لیے نکل بھی رہے ہیں اور کچھ نیت بھی کی ہوئی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کن میں شامل ہیں؟
آپ نے جہاد کی تیاری کی ہے یا کم از کم نیت تو کی ہے؟ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور جہاد جو ہے اور یہ قتال جوان لوگوں کا کام ہے، اب اس عمر میں جہاد پر جانے کا ارادہ کروں یا نیت کروں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائی، کئی صحابہ 50 سال سے زیادہ عمر تھی کہ انہوں نے بدر میں، احد میں، احزاب میں، خیبر میں ان کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50+ تھے جب آپ نے بدر، احد، احزاب کی جنگ میں حصہ لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق 52+ تھے جب وہ لڑائیوں میں حصے لیتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2877 اور مسلم میں بھی ہے 4934، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری 98+ عمر تھی، اور لشکر جو ہے یہ قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کی طرف روم کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس لشکر میں موجود تھے، اور یہ 98+ 98 سال عمر ہونے کے باوجود بیٹوں سے کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بیٹوں نے کہا آپ کی اب صحت جو ہے یہ اجازت نہیں دیتی، آپ بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بہت لڑائیوں میں حصہ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیا، بہت مار کے آپ نے لڑے، اب آپ کی صحت جو ہے اس قابل نہیں کہ آپ کو ساتھ لے کے جایا دے۔ کہنے لگے نہیں مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بیٹے ساتھ لے گئے، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ سنن ابو داؤد کے حدیث ہے 2512۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹوں سے کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تب بھی میدان کارزار تک ضرور لے جانا اور پھر وہاں دفن کر دینا۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑھاپا نہیں ہے، نیت انسان کا ہو، جذبہ ہو تو نیت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اسی قسطنطنیہ کی جنگ میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی خاتون تھی، مگر جہاد کا شوق تھا۔ یہ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جاتے، دوپہر کے وقت یہ کھانا بھی پیش کرتی اور پھر آپ کیلولہ بھی ان کے گھر کرتے۔ تو ایک دن کیلولہ کر رہے تھے اور اس کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ایک ایسا لشکر دکھایا ہے جو سمندر کے ذریعے جہاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں ان کا مرتبہ اور مقام بھی دکھایا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہیں اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سیدہ ام حرام نہ انہوں نے اپنی عورت ذات دیکھا، نہ اپنی اور عمر کو دیکھا، نہ اپنے بڑھاپے کو دیکھا۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ 80 سال کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا تم اس لشکر میں شامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو وہی کیفیت، مسکرا رہے تھے۔ پوچھا تو کہا کہ مجھے لشکر دکھایا گیا، وہ جہاد کر رہا تھا، سمندر کے اوپر سفر کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بادشاہ ہوں اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم پہلے لشکر میں شامل ہو چکی ہو، یہ دوسرا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو ام حرام اپنے شوہر سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس لشکر میں
شامل ہوئیں اور واپسی پر سواری سے گر کر شہید ہو گئیں، شہادت نصیب ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے شکل میں ہو، یہ دوسرے میں تم شامل نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم کی حدیث 1909 اور اس کے راوی ہیں سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3164 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ، جس نے بھی اللہ سے سوال کیا کس چیز کا؟ الشہادت، شہادت کا، بصدقن، سچے دل سے، یعنی سچے دل سے اگر اس نے شہادت کا اللہ سے سوال کیا، بلغہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے کیا؟ منازل الشہداء، شہادت کا رتبہ۔ اصل بات کیا ہے کہ دل سے، پکے دل سے، سچے دل سے اگر کوئی نیت کرے، دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو لیکن اس کو شہادت کا اجر ضرور مل جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو جہاد اور شہادت کی خواہش ضرور رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے پختہ عزم اور نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی موت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2502 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو کوئی بھی اس حال میں فوت ہو جائے، ولم یغز، اور اس نے کسی غزوہ میں، کسی جہاد میں حصہ نہ لیا ہو، ولم یحدث، اور نہ ہی اس کی کبھی نیت اس نے کی ہو غزوے کی، جہاد کی، شہادت کی، نفسہ بغزوے، اپنے دل میں اس نے نیت نہ کی ہو، مات علی شعبۃ من نفاق، تو وہ شخص نفاق کے ایک شاخ پر فوت ہوا۔ اس حدیث سے کیا بات ہوئی کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، نہیں نکل سکتا، تو اس کو اپنے دل میں کم از کم جہاد کی اور شہادت کی نیت ضرور رکھنی چاہیے، اور نیت بھی سچے دل سے، اوپر سے نہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو خود اسیس کرے کہ کیا اس نے فزیکلی جہاد میں حصہ لیا ہے، یا کم از کم دل میں جہاد پر جانے کی نیت کی ہوئی ہے، عزم کیا ہوا ہے، پختہ ارادہ کیا ہوا ہے۔ اگر دونوں نہیں کیے تو پھر اس حدیث کی بیس پر اپنے آپ کو خود ہی کیٹیگرائز کر لے کہ میں کہاں ہوں۔ اور یہ عزم، یہ نیت، یہ ارادہ انسان کے چہرے سے، چال ڈال سے، لائف سٹائل سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ کتنا سچا ہے۔ باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ انسان اپنی بات پہ کتنا پکا ہے۔ جو شخص لائف سٹائل پر کمپرومائز نہ کرے اور زبان سے کہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں تو جناب جان دے دوں گا، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کی نیت ہوگی تو اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو شخص اپنی زبان کی چھوٹی سی لذت پر کمپرومائز نہیں کرتا، اس سے کہو کہ یار یہ KFC، میکڈونلڈ، سب وے، ہارڈیز، پیزا یہ نہ کھاؤ، یہ بروسٹ نہ کھاؤ، اس کی جگہ پہ کچھ اور کھا لو، تو کہتا ہے میرے اکیلے کھانے سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی فرق پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرق پڑے نہ پڑے، تمہیں تمہاری نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 2834، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3231، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا الاؤ تھا، ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی
کوشش میں تھا، الا حاذد دبابا، لیکن چھپکلی جو ہے یہ پھونکے مار رہی تھی۔ اب چھپکلی کی پھونکوں سے کیا آگ بڑھنی تھی، آگ تو پہلے ہی اس کا بڑے شعلے نکل رہے ہیں، چھپکلی کی پھونک مارنے سے اس کے کیا شعلے بلند ہوں گے۔ اور چڑیا یا بلبل یا دوسرے جو پرندے تھے وہ چونچ میں پانی لا لا کے ڈال رہے ہیں، اس چونچ میں پانی ڈالنے سے کیا آگ بجھنی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ پرندوں کا نہ مارو اور چھپکلی کو مار دو۔ نیت کیا تھی؟ آگ بڑھ کے۔ پرندوں کی نیت کیا تھی؟ آگ بجھ جائے۔ وہ چونچ میں پانی لا لا کے ڈال رہے ہیں، اب چونچ میں پانی لا کر ڈالنے سے کوئی آگ تھوڑی بجھنی ہے، لیکن ان کو اس نیت کا پھل۔ اسی طرح فرق پڑے یا نہ پڑے، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اس سے کفار کی کمر ٹوٹے، ان کی معیشت تباہ ہو، اکنامکلی وہ کمزور ہوں، تو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 1، وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے اس کو ثواب اجر ملے گا۔ اگر نیت اچھی ہے کہ اس سے کفار کا نقصان ہو تو انشاءاللہ اس کا ضرور اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس متبادل پروڈکٹس نہیں ہیں، اگر کچھ پروڈکٹس ہیں بھی تو ان کا معیار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو بھائی جن پروڈکٹس کا معیار ہے وہ کر لو، پیپسی، کوک، سپرائٹ، ان کو چھوڑ کر لسی پینا شروع کر دو، دودھ پیو۔ شفا، کرشی، ہمدرد، گورمے کا پی لو، ان کے جوسز بھی ہیں اور ان کے شربت بھی ہیں، وہ پروڈکٹ استعمال کر لو، روح افزا پی لو، سندل پی لو، مگر یہ زبان کی لذت جو ہے یہ قربان نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے اسلام کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کب بھائی جان قربان کرو گے؟ جان کی قربانی بعد میں دینا، پہلے اپنی زبان کی قربانی دے لو، نہ پیو پیپسی، نہ پیو سپرائٹ، پروڈکٹ چلو دوسرے معیار نہ کرو، یہ تو کر سکتے ہو، پہلے یہ چھوٹے چھوٹے کام تو کر کے دکھاؤ، اور کرنے بھی مستقل بنیادوں پر چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب کبھی میڈیا پر شور مچا تو ان چیزوں کا چند دن کے لیے بائیکاٹ کر لیا، اور جب میڈیا پہ خاموشی ہوگی، جیسے کشمیر پہ تھا یا کسی اور موقع پر، افغانستان میں جنگ کے دوران اسرائیلی پروڈکٹس، امریکن پروڈکٹس، فرانس کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو، چند دن کیا، اس کے بعد پھر وہی۔ یہ مستقل بنیادوں پر پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ ان کو شروع نہ کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ IMF کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پروڈکٹس کو بین نہیں کر سکتی، یہ ان کی کمپنیز ہیں، گورنمنٹ لیول پہ یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ بین نہیں ہو سکتے۔ اب یونیلیور ہے، 70 سال سے پرانی کمپنی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو لپٹن اور یہ برک بانڈ کی ان کی چائے ہوتی تھی، اب یہ لیور بردر جو ہے، ان کا پہلا نام تھا لیور بردر، اب یہ یونیلیور ان کا نام ہو گیا، اور یہ 70 سال سے پرانی ہے، یہودی کمپنی ہے، چل رہی ہے، گورنمنٹ اس کو بین نہیں کر سکتی کیونکہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، لہذا گورنمنٹ تو پابندی نہیں لگا سکتی، لیکن کلائنٹ تو آپ ہیں نا، کھاتے تو آپ ہیں، استعمال تو آپ کرتے ہیں، اینڈ یوزر تو ہم لوگ ہیں، ہم تو روک سکتے ہیں نا ان کو استعمال کرنے سے، اور جب ہم رک جائیں گے، یونیلیور کا لکس، رکسونا، ڈو صابن ہی ہے، استعمال نہیں کریں گے، کالٹیکس، شیل وغیرہ کا پٹرول کے بجائے آپ PSO سے، اٹک ریفائنری کا، پارکو کا، پاکستانی کمپنی کا
पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, फ़र्क तो पड़ेगा। एंड यूज़र लेना अगर बंद कर दें तो फिर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और ये सब कंपनियां जब इनका इकोनॉमिकली ये कमज़ोर होंगे, खुद ही अपने दफ्तर बंद करके, कंपनी बंद करके चले जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और नुकसान उनका अलग होगा। तो लिहाजा प्रोडक्ट के बाइकाट का फ़ायदा है, नो डाउट। और इसके साथ साथ अगर हम खुद मुजाहिद बनकर मैदान में नहीं जा सकते तो कम अज़ कम हमें मुजाहिदीन की आवाज़ ज़रूर बनना चाहिए, उनके लिए दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए, कुनूते नाज़िला पढ़ते रहना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट जो है ये ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि उनके हौसले बुलंद रहें। मगर अक्सर देखने में आया है कि लोग मुजाहिदीन को सपोर्ट करने की बजाय उन्हें डिस्करेज करते हैं, इन्हें नॉन स्टेट एक्टर का खिताब देते हैं, कुछ इन्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, कुछ इन्हें टेररिस्ट का खिताब देते हैं। उनके ख्याल में जिहाद करना, जिहाद का हुक्म देना, जिहाद की कॉल देना ये हुकूमत का काम है। एज एन इंडिविजुअल आप ये काम नहीं कर सकते। कोई खुद अपनी तरफ से कोई तंजीम वगैरह जिहाद के लिए नहीं जा सकती। और ये बात है भी सच कि जिहाद का ऐलान हुकूमत वक्त ही करती है और वही इसकी जिम्मेदार है। और ये भी याद रखें कि हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर कोई तंजीम जिहाद नहीं कर सकती। अब हुक्मरान जिहाद के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ये उनको पता है, क्योंकि हुकूमतें जो हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आती हैं, उनके चार्टर के तहत इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है। लिहाजा ये अलान किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद जिहाद की नहीं कर सकते। कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, ओपनली ऐलान नहीं किया जा सकता। और ये हिकमत अमली और प्लानिंग हुकूमत की होती है। लिहाजा इन बातों को डिस्कस करना और डिस्क्लोज़ करना जंगी हिकमत अमली के ख़िलाफ़ है। वगरना अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है और गवर्नमेंट लेवल पर भी हो रहा है। हमारा काम क्या है कि हम इनकी मॉरल सपोर्ट करें। आखिर में सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है 3111 और सुनन नसाई में भी ये हदीस मौजूद है और हदीस का नंबर है 1847 और इब्ने माजा में भी ये हदीस मौजूद है 2803। यानी हदीस की 3 किताबों में ये हदीस मौजूद है और रावी है सैयदना जाबिर बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन इस्लाम की खातर अल्लाह की राह में कत्ल होना शहादत है, उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। और इसके अलावा भी 7 ऐसी सूरतें हैं कि उनमें अगर कोई फौत हो जाता है तो उसको भी शहादत का सवाब मिलता है। और वो 7 कौन सी सूरतें हैं? नंबर 1, ताउन की बीमारी से मर जाने वाला, अगर कोई ताउन की बीमारी से फौत हो जाता है तो उसको भी शहादत का दर्जा मिलता है। और इसमें डेंगू भी आ जाता है, कोरोना वगैरह भी आ जाता है। नंबर 2, पेट की बीमारी से, पेट की तकलीफ़, पेट में कोई ऐसी बीमारी हुई, डायरिया हो गया, कोई जहर किसी ने दे दिया, पेट की बीमारी से जो फौत हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी शहीद है। और तीसरा, डूब कर मर जाने वाला, नदी में डूब गया या
شپ میں سفر کر رہا تھا، جہاز ہی ڈوب گیا، تو یہ بھی شہید ہے۔ اور نمبر 4، ملبے کے نیچے آ کر دب کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ یہ فلسطین میں جو یہ بچے اور عورتیں اور بزرگ اور انسان جو ملبوں کے نیچے دب کر فوت ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی شہید ہیں۔ اور نمبر 5، کینسر اور سرطان سے مر جانے والا بھی شہید ہے۔ اور نمبر 6، آگ میں جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ جیسے مارٹر گولے چل رہے ہیں اس وقت فلسطین غزہ میں، تو ان گولوں سے جو آگ لگتی ہے اس آگ سے مرنے والے بھی شہید ہیں۔ اور 7ویں، وہ عورت بھی شہید ہے جو دوران زچگی فوت ہو جائے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اہل ایمان ہو، کلمہ گو ہو۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔